پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے لیبیا کی صورتحال اور عرب دنیا میں جو اس وقت احتجاج کی ایک لہر جاری ہے۔ لیبیا پر نیٹو فوج اور امریکہ کے حملے جاری ہیں اور بالآخر نیٹو نے ان حملوں کی قیادت اپنے ہاتھ لے لی ہے۔ نیٹو کی جانب سے کہا گیا ہے، نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 90 روز تک شاید یہ آپریشن مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کے اندر بھی یہ مظاہرے زور پکڑتے جا رہے ہیں اور بحرین کی صورتحال بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے لیبیا کی صورتحال پر، اور پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر کہتے ہیں کہ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ غیر ملکی افواج کو لیبیا کی خود مختاری کے خلاف ایسی کارروائی کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ صرف لیبیا کے عوام کا حق ہے جو کہ وہاں پر کسی بھی قسم کی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہو سکتی ہے۔ اس کے اثرات کہاں تک پھیل سکتے ہیں اور مستقبل میں عرب ممالک کی جو حکمت عملی ہوگی وہ کیا ہوگی، اور سعودی عرب اور پاکستان کا کردار کتنا اہم ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے پاکستان کے سابق سفیر جناب شاہد امین نے، اور جدہ سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر عرب صحافی جناب خالد المعینہ نے۔ بہت شکریہ خالد المعینہ صاحب، آپ کو ہم سلام کرتے ہیں، اور شاہد صاحب آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہد صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے تیونس مصر میں بھی مظاہرے ہوئے، وہاں پر تبدیلی بہرحال آئی، حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ یہ جو لیبیا کی صورتحال ہے اس کو ہم کیا مختلف دیکھیں؟ کیا ہم اسے قذافی کی ہٹ دھرمی کہیں کہ وہ اپنے موقف پر قائم رہا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کہ تیونس میں اور مصر میں تو ہم نے دیکھا کہ پرامن ایک انقلاب آیا، عوامی مظاہرے اتنے بڑے کہ وہاں کے حکمرانوں نے استعفیٰ دے کے ملک چھوڑنا ہی زیادہ بہتر سمجھا۔ دیگر عرب ممالک میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن لیبیا کا کیس اس لحاظ سے بالکل مختلف ہے کہ جب وہاں پہ مظاہرے بڑے، مشرقی لیبیا کا کنٹرول غدافی حکومت کے باہر چلا گیا، خود کیپٹل ٹریپولی میں بھی بڑے مظاہرے ہو رہے تھے، تو اس کے بعد کرنل غدافی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ طاقت کے زور سے ان مظاہروں کو اور بغاوت کو کچل دیں گے، اور انہوں نے اپنی ایئر فورس، ٹینکس اور فوج کو اس عمل میں شامل کر لیا، اور بے شمار لوگوں کو مارا گیا۔ ایک نظر آتا تھا قتل عام شروع ہو گیا ہے۔ تو اس حالت میں پہلے تو عرب لیگ نے مطالبہ کیا کہ نو فلائی زون بنایا جائے، اور اس کے بعد UN سیکیورٹی کاؤنسل نے بغیر کسی نیگیٹو ووٹ کے 15 میں سے 10 ووٹ کی حمایت سے یہ فیصلہ کیا کہ نو فلائی زون بنایا جائے اور ہر ممکن قدم اٹھایا جائے تاکہ عوام کو اس قسم کے ظلم سے روکا جائے، بچایا جائے۔ تو ان حالات میں طاقت کا استعمال کیا گیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نو فلائی زون تو بن گیا ہے، اور اس کے بعد وہاں کے جو مظاہرہ کرنے والے لوگ تھے جو پہلے پسپا ہو رہے تھے اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ اب امید تو کرنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ کوئی پرامن حل نکل آئے گا، لیکن یہ پس منظر بیان کرنا میرے خیال میں ضروری ہے۔ اچھا، یہ شاہد صاحب لاکر بی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد تو قذافی نے مغرب کے اپنے آپ کو مغرب کے بہت قریب کر لیا تھا، اس کے باوجود اس طرح کا رد عمل مغرب کی جانب سے آنا بھی ظاہر ہے آپ کے لیے بھی حیران کن ہے، یا ایسی کوئی بات نہیں؟ دیکھیں جی، لاکر بی کا قصہ تو کوئی اب سے 23-24 سال پہلے ہوا تھا، تو ہونے کو اس وقت بھی ایک ریئیکشن یہ تھا کہ لیبیا پہ سینکشن لگا دی گئیں اور اس کا ایک لحاظ سے اقتصادی بائیکاٹ سا کیا گیا، لیکن پھر آخر میں آپ نے دیکھا پچھلے 6 سال میں لیبیا نے اپنے مغرب سے تعلقات کو بحال کر لیا، لاکر بی کے سلسلے میں جو معاوضہ دینا تھا وہ بھی دے دیا، اور حالات مغرب کے ساتھ میرے خیال میں ان کے کافی بحال ہو گئے تھے۔ لیکن یہ جو ایک نئی عوامی لہر نکلی ہے، تو اس کے بعد بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ کیا غدافی صاحب کو اجازت دے دی جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی اس بارے میں کچھ نہ کرے کہ وہ اپنے لوگوں کو مار پیٹ کے قتل عام کر کے قابو میں کر لیں۔ ایک آپشن تو یہ موجود تھی، اور دوسری آپشن تھی جو کہ میرے خیال میں سیکیورٹی کاؤنسل نے اڈاپٹ کی ہے کہ نہیں، ان کو ایسا کرنے سے روکا جائے، اور نو فلائی زون جو ہے اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اچھا خالد المعینہ صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ تیونس مصر سے شروع ہوا، الجزائر سے، اور ہوتا ہوتا اب بحرین تک پہنچ گیا ہے۔ آپ مجموعی اگر بتائیں گے کہ سعودی عرب اس سارے حالات کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ یہ سعودی عرب گورنمنٹ اور پبلک کافی کنسرن سے اور کافی سیریسنس سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سب حالات جو ہیں کافی خراب ہوئے ہیں۔ پوری ٹوٹل آرگنائزیشن کی
डिमोलिशमेंट हुई, गड़बड़ लीबिया में, यमन में, बहरीन में, सीरिया में आपने देखा कितने लोग मर गए। तो मेरे ख्याल में जो हो रहा है काफ़ी लहर अच्छा, लीबिया में जो इस वक्त हो रहा है, इस सूरत हाल को किस तरह से देखा जा रहा है? आप क्या समझते हैं कि ये एक वहाँ की जो तब्दीली है अवाम का हक है, या फिर आप समझते हैं कि ये कोई अजारादारी करने की कोशिश है, या फिर इन सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज को हम एक तरफ रख दें? मेरे ख्याल में ये जो हो रहा है लीबिया में, इसका एक ही सबब है, और ये कज़ाफी साहब। जब वो जानता है कि नेटो और दूसरे ममालिक उसको बॉम्ब कर रहे हैं तो वो स्टेप डाउन करे, अपने पोजीशन को छोड़ दे। लेकिन इतने पावर हंग्री हैं ये लोग जो है, कोई ममालिक के लीडर जो हैं, किस चीज़ पर केयर नहीं करते, सिर्फ अपना हुक्म। मरे पूरे पॉपुलेशन मर जाए, पूरी पॉपुलेशन डिस्ट्रॉयड हो जाए। लेकिन जो हो रहा है लीबिया में, इसके एक ही सबब है। अभी हम मुसलमान और अरब लोग हर वक्त बात करते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी पर कि कंस्पिरेसी, इट इज़ नॉट अ कंस्पिरेसी, इट इज़ नॉट अ कंस्पिरेसी, क्योंकि ये जो हुआ है। अच्छा शाहिद साहब, जाहिर है ट्यूनिस में, मिस्र में ये सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ पे हुकूमतें बदल गईं, लेकिन अब ये जो सिलसिला है ये बहरीन तक पहुँच गया है, सऊदी अरब के पड़ोस में। ज़ाहिर है सऊदी अरब इससे बहबहरा तो नहीं रह सकता, सऊदी अरब को तो इस सूरत हाल पे तशवीश होगी। देखिए, ये तो एक बिल्कुल ही इनकलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अरब ममालिक में इतनी तेज़ी से यके बाद दीगरे इस किस्म के मुजाहरे शुरू हुए और दो मुल्कों की हुकूमत तो बदल ही गई। अब हम देखते हैं कि बहरीन में और यमन में, और अब नज़र आता है कि शाम में, सीरिया में काफ़ी मुजाहरे जो हैं उनमें शिद्दत आती जा रही है। बहरीन में ऐसा नज़र आता था कि हुकूमत का शायद तख्ता उलट जाए। उस वक्त सऊदी अरब ने अपनी फ़ौज भेजी और यूएई ने भी मेरे ख्याल में कोई इमदाद की है। ये सही है कि बहरीन का सऊदी अरब से करीबी रिश्ता है, बल्कि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि बहरीन जो है बिल्कुल सऊदी अरब के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में है। एक पुल भी है जो सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ता है, तो वहाँ पे सऊदी फ़ौज गई है। लेकिन हमने देखा इसका कोई ख़ास मनफी कोई हमने रिएक्शन नहीं देखा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसकी मुखालफत नहीं की, ना ही अरब लीग ने इसकी मुखालफत की है। लेकिन बहरहाल देखिए, उसूली एक बात पे हमको इत्तफ़ाक़ करना होगा कि अगर किसी मुल्क में अवामी मुजाहरे होते हैं, मुखालफत होती है, तो हुकूमत वक्त जो है वो ताकत एक हद तक तो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये वाला सिलसिला जो लीबिया का है कि हवाई जहाज़ और टैंकों के ज़रिए से लोगों को कुचल दिया जाए, ये मैं समझता हूँ बैनुल अक़वामी कम्युनिटीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है शाहिद साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए। खालिद अलमैना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए। वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं।